خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نحن قدرنا بينكم الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيم تموتون وفيم تحشرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. انتہائی قابل احترام میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرا اللہ موت و حیات کا خالق اور مالک ہے.
زندگی بنائیے اسائی نال ہی موت بنائیے. کیوں کہ یہ زندگی کلفتاں تکلیفاں دا گھر بھی ہے اور راحتاں مسرتاں تے آسانیاں دا گھر بھی ہے. اللہ نے ساکو مجبور محض نہیں بنایا. توجہ میرے پاس کرے. مجبور محض نہیں بنایا یعنی بنا کے ساکو بدھ دیتا ہوئے کہ ایک کرنے بس انہیں کو سجے کھبے دائیں بائیں نہیں منجلا نہیں. یہ ایمان اسلام دی بھی گال ہے. اللہ سے فرمائے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جیندی مرضی آوے ایمان گھن آوے جیندی مرضی آوے انکار کر دے وے. میں نہیں بدھا حالانکہ چاہواں ہاں میرے اختیار دے اندر ہر شے ہے. یہ اتنا بڑا آسمان رب نے بغیر رسیاں دے بادھریتے نہیں بادھریتا. چھوٹا جی شامیان ہے سارے کو نہیں بدیندا. اتنا بڑا آسمان اج تک اندے وچوں کوئی سوراخ نہیں کوئی دائیں بائیں کچھ نہیں. اتنا بڑا سورج اور اندے پچھوں 70 چاندر تے سیارے ہر ایک کو پابند کیتے کہ ایک ایک برج دے اندر کھڑنے. سائنسدان آدن اگر ایک سیکنڈ بھی اپنے برج تو سجے کھبے دائیں بائیں ہو ونجن تا کائنات دا نظام الٹ پلٹ تھی ویسی. لیکن اللہ نے انہوں کو بند کرائے. سورج چندر ستارے ہر شے قرآن چاندے. رب نے آکھے میری اطاعت کرے سو اللہ تیرے مطیع ہیں فرما بردار ہیں. جو تیرا حکم ہے سرے منہ وال دے برابر بھی ان کو انحراف نہ کرے سو. لیکن حضرت انسان چھوٹا جی بندہ ہے. اللہ چاہے ہا پابند کر کے کھڑا کر دے ہا نہیں. فرمایا زندگی دیتی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں آزماؤنا چاہنا دیکھنا چاہنا کہ تمہارے وچوں اس امتحان وچوں کون پار گزر دے. اس آزمائش وچوں کیڑا بندہ ہے کہ او پار لنگ دے تے کیڑا بندہ ہے جڑا اس آزمائش کو دے دے ہوئے دھاڑ فریاد ہائے وائے شور و غوغا او کرے دے پیچھے ایکو ناشکری آکھیا ویندے. کیا کیا ویندے؟ ناشکری. جویں ساڈے ہاں اے محاورے ہیں. کوئی اللہ دا بندہ یا اللہ دی بندی دنیا تو ٹر دیے عورتاں مائیاں بیبیاں بہ کے آدھن اسرائیلاتے کو گھول گتا. حالے وقت نہ ہا حالے ٹائم نہ ہا حالے ویلا نہ ہا. جویں ویلے یا ٹائم دا سکو پتہ ہوئے تے اسرائیل کو پتہ نہ ہوئے. یہ تھی گیا نا. بڑے لوگ لکھ دیں اخبارات فلاں بندے کی بے وقت موت نے ہمیں رنجیدہ کر دیا ہمیں پریشان کر دیا. یعنی بے وقت موت. موت دا وقت کہیں مقرر کیتے اللہ نے کی. باقی دکھ غم افسوس یہ ضرور ہوتے ہیں. اے بولو دے صحیح ضرور ہوتے اسائی دے منکر نہیں ہیں. میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہلیہ محترمہ سب تو پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی وفات حسرت آیات جڑے سال دے اندر ہوئے میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے نا اتنے دکھی ہوئے نا حالانکہ صبران دے پہاڑ علم و حوصلے دے سمندر او میرے آقا اپنی بیوی دی وفات دے اتے اتنے غمزدہ کہ اس سال دنا میرے محبوب نے عام الحزن رکھ دیتے یعنی ایک غم دا سال کیڑا سال ہے غم دا سال تو سیدہ کائنات حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی معمولی عورت نہ ہن کوئی عام عورت نہ ہن میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جب زوجیت دیت نارائن آپ دی عمرہ 40 سال آئی اور حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 25 سال آئی اتنا فرق 25 سال دے جوان میرے آقا اور ڈھلی ہوئی عمر دی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لیکن جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ رہی میرے آقا نے بیاہ عقد نکاح نہیں کیتا بھئی شادی بھئی بیاہ میرے آقا نے نہیں کیتا حضور فرمیدن یہ خدیجہ او ہے جن وچوں اللہ نے میرے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں سیدہ عائشہ صدیقہ نال پیار تے بہت زیادہ ہے محبت بہت زیادہ ہے بہت زیادہ دل لگی ہے لیکن اس دے باوجود حدیث پاک دے اندر آنے ایک بیمار میرے آقا گھر تشریف پھرنا دن سیدہ کائنات دیا کچھ سہیلیاں آئیاں بیٹھیا ہن اما عائشہ ایک بچے کو جھولی دے اندر پاک تے بیٹھیاں تھیاں سیدہ تشریف گھرنا بس ابا دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے ایمیں زار و قطار روبن لگ گئیں اکھی جو حجوہ دے نیرن جیو سمر مادیاں بدلیاں بستیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال بہ گئے تشریف فرما ہو گئے فرماون لگے عائشہ میں سمجھ گیا تو کیوں رو رہی ہے عائشہ میں جانتا تو کیوں رو دی پئی ہے لیکن میں کیا کرا عائشہ دھیا جب پتر دے مرد خزانے وہ میرے اللہ دے کولن حضرت عائشہ یعنی بچے کو دیکھ کے رومن لگ گیا کہ میرا بچہ نہیں ہے میری گود اللہ نے ساوی نہیں کی تھی ہری نہیں کی تھی لیکن صحیح نے فرمایا یہ اختیار میرا نہیں یہ اختیار کہنا ہے زورن بولو اللہ کا اختیار ہے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا جے کو چاہوا دھیاں دیواں جے کو چاہوا پتر دیواں جے کو چاہوا کچھ نہ دیواں ادھر چا بڑھاواں اے اختیار میں اللہ دائے کسے بندے دے کول اے اختیار نہیں ہے تو حضور فرمیدن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے وچوں اللہ نے میں کو اولاد نصیب فرمائیں میرے آقا فرمیدن میری خدیجہ دی مثل کائنات دے ہوتے دنیا دے ہوتے کوئی عورت نہیں ہے آئینہ مثل خدیجہ میری خدیجہ دے مثل اور کوئی نہیں ہے آقا کیوں
فرمایا صدقتنی حین کذبنی الناس وأعانتنی فی مالی حین حرمنی الناس. فرمایا خدیجہ نے میں محمد دے واسطے میں محمد دی اوے تصدیق فرمائی جب ساری دنیا میں محمد کو جھٹ لیں دی گئی, ساری دنیا میرا انکار کرے دی گئی, عورتوں دے وچوں سب تو پہلے میں محمد دی تصدیق کی ہے, میں محمد دا کلمہ پڑھے. اب راہب خود کول ویندیاں ہن آدیاں ہن, میں چاہدیاں کہ وہ ہے جہاں دے سردار دی بیوی میں تصور ہوا اور راہبی کو خوشخبری دے رہا. ہاں خدیجہ تو ہی ہو سے جڑی کائنات دے نبیات رسولہ دے سردار دی بیوی تے اہلیہ محترمہ ہو سے. حضور فرمیدن میری خدیجہ اولے میری تصدیق کی تھی جنہیں ساری دنیا جھٹ لیں دی ہے, جنہیں ساری دنیا میں محمد کو وٹے تے پتھر مار کے زخمی کرے دی ہے, میں محمد زخمی گھر دے اندر آدھا ہم خدیجہ میرے زخمت پھاہی رکھے دی ہے, میرے زخمت پٹیاں بدھے دی ہے, میں محمد کو حوصلے تے تسلیاں دے دی ہے. بیوی دا گھر دے اندر ایک مقام ہے, گھر دے اندر ایک مقام ہے, اور جتھا ان دے حقوق ان اتھا نال نال اے بھی ہے چونکہ گھر دی وزیر اعظم ہے. خامد جلے گھر چ آوے اکو کوئی پریشانی ہوئے, دکھ ہوئے, تکلیف ہوئے, ای کو چاہیے کہ حوصلہ دے. کیا کرے؟ حوصلہ دے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہیں, اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, نا یاد رکھے سو, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جہاد دے سلسلے گئے ودن دور دراز علاقیاں دے اندر ایک بچہ گھر دے اندر بیمار ہوئے, تکلیف ہوئے, بیوی نے اطلاع بھیجی ہے. جابر اللہ نے سب کو اقلال بتائی, وہ تکلیف دے اندر بیمار جے ہو سکے تے واپس تشریف گھناؤ, مجھے تیمارداری کروں, دوا علاج کروں. جب حضرت جابر کو اطلاع ملی آپ چلن, چونکہ وہ میرے کمک رسد کوئی ایسی تیز کہنا ہے, گھوڑیاں دا سفارہ آدھیاں دے بھی آپ کو بہت سارے دن لگ گئے. جس بیمار گھر دے اندر آئین, گھر دے اندر داخل تھائین, عشاء دا تقریباً ویلا آپ گھر پہنچن تے وہ بچہ جرا بیمار ہے وہ دیگر ویلے دنیا تو رخصت ہو گیا. گھر دے اندر فوت کیے, گھر دے اندر فوت کیے, ایک کو بیٹا ہے, ایک کو پترے, وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئے. ساڑھے ہاں ایسے حالات دے اندر دیگر ویلے بچہ فوت ہے, خامد گھر دے اندر کوئی نہیں, جے عشاء میں لے آئے سب تو پہلے پٹی بنی ہوئی ہو گیا, اللہ کے دھاڑوں فریاد, آہو فغاں غم ہیں جی, شور شرابہ اور آسمان سرتے ہو گیا. ایویں ہے نا, تو چپ کیوں بیٹھے, میری گال دا جواب کیوں نہیں ملے, ایویں ہویا نا. لیکن حضور دی غلامہ, حضور دی بانی, سید مدرسے دی طالب العلم, آپ دی گھر والی حضرت جابر دی گھر والی خامد کو بڑی خندہ پیشانی دے نال استقبال کیتے. بلہائے نے سفر دی تکان آئی, پانی گھنین, وضو کرو, منہ دھو, خیر خیریت پچھینے, اور بڑے احترام دے نال, سکون تے صبر دے نال, علم تے حوصلے دے نال بلا کے کھانا سامنے رکھے نے.
پہلے کھانا کھاؤ یا نماز ادا کرو؟ انہوں نے آخیا میں اللہ دی نماز پڑھ گنا بس کھانا بھی کھانا۔ بچے دے بارے خاوند نے پوچھے بیٹا جو بیمار ہے تکلیف ہے ہوندا کیا بنے؟ حوصلے والی گھر والی حوصلے والی اماں بڑے احترام نال حوصلے دے نال آدیے ہدایت النفس اے جابر اودے سہواں دو آرام آ گئے۔ کیا تھا اندے سہواں دو آرام آ گئے۔ زو مانا لفظ بولے نے کہ سہواں دو آرام آ گئے، اے مطلب بھی گدہ بن سکتے کہ سہا ختم تھی گئے۔ سہواں دو آرام آ گئے اے مطلب بھی گدہ بن سکتے کہ سکون تھی گئے، اطمینان تھی گئے، آرام تھی گئے۔ یعنی کوئی ایسا لفظ نے آکھا، ایسی برت خبر نے دیتی کہ جن دی وجہ کر کے دور دراز دے سفر تو آیا ہویا خامد پریشان تھی وے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی تربیت ہے سارے گھر دے اندر؟ جی بھائی نہیں۔ چلو نہ ہے تے اساں کریں سوچا ہے بھی ایویں ہووے۔ دکھ دی گال تا اے ہے نا بے اساں کہیں سوچا ہوئے ذہن دے اندر بھئی یار ایویں ہونا چاہیے کہ سارے گھروں دے اندر اسلامی تعلیمات ہوئیں اور سکون دا باعث اطمینان دا باعث۔ دکھ آویں دے، تکلیف آویں دیے، امتحان آویں دے، آزمائش آویں دیے، میرے اللہ نے یہ ایک طریقہ بنائے جڑا کو جتنا زیادہ پیارا لگ دے اندے کولو اتنا وڈا امتحان گندے، ول جتنا وڈا امتحان گندے اندے کولو زیادہ وڈا انعام عطا فرما لے۔ یہ اندہ طریقہ، لیکن ایسا چاہدے ہی نہیں کہ سارے گھر دے اندر اسلامی تعلیمات کا رواج ہوئے یا اسلامی تعلیمات کو اساں فروغ دوں، دین دی اسلام دی روشنی گھر دے اندر گھننا ہو نہیں۔ ساری تو اوہ پرانیاں شرکیہ رسومات، شرکیہ رواج، پرانیاں گالیں بس وہ جی میں پیچھے امائیہ دیے اصحابی ہوئے نال نال چلتے ہیں۔ شریعت آدھی منت منوتی اللہ دی ہوئے، گھرج بیوی نے آکھے نہیں وہ حسین شاہ شیرازی دے ہوتے وائن کے لئے بنی ہے۔ اسے پیچھے سارے پروگرام بنا کے میں کئی باری اتھا جلسیاں دے وینا، اللہ دے ولیدہ دربار ہے لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کی تھے، بولو تے بادر بدھے پر لوگ بولو کی وائن دے دے وہ تو بھولو کو ونج آدھن شاہ صاحب دا باندارا ساری فلانی منت ہے فلانی منوتی ہے۔ یار کیا نہ تو سا ایمان نہ اللہ سوئی میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہوتے چاہ اسا منت دے منکر نہیں ہے، منوتی دے انکار نہیں ہے، منت جائز ہے، منوتی جائز ہے، صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اسا نظر دے قائل ہیں، نیاز دے قائل ہیں، نظر عبادت ہے، نیاز بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تے عبادت دے متعلق قانون اے ہے کہ عبادت ایک اللہ دے ماں سوا بیا کہیں دی جائز، اللہ تے جا بیا کہیں دی جائز، ایک وہ بریلوی دیوبندی مسئلہ نہیں۔ اسا ون کے اتھو منگن شروع کریں نہیں ہے، اللہ والے کہنے کولو منگدن، اللہ ہوتے چاہ کہنے کولو منگدن۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولنے والی سرکار اللہ دے بہت بڑے ولی گزرے، اور انہوں نے دعا منگن دا ایک طریقہ
اپنے اشعار دے اندر فرمائے اللہ والا حضرت پیر نصیر الدین نصیر وعدن کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگوں کہاں جاؤں کس کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے پیر صاحب کیا آدم داتا کون ہے زور میں بولو داتا کون ہے اللہ تے اللہ دے ماں سوا اور کوئی نہیں ہے اللہ والا دا پہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو ہر کوئی گڈے من والا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تے اساں دعا ہی دعا اوندا کم عطا کرنا اوندا کم دیونا تے بندے دا کم منگنا مولوی تاؤں بھی پیر تاؤں بھی ولی تاؤں بھی غوث تاؤں بھی قطب ابدال عباد اخیار تابعی صحابی اللہ دا نبی حتیٰ کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ دے حضور عرض کریں میرا اللہ ایک وقت تمہیں گھڑے میں کھا کے تیرا شکر ادا کرا میں وقت میں تیری ذات دے کول منگن والا بنا سمجھ آ رہی راضی بیٹھے ہو تو اگلا جملہ سنا میں انہوں نے جی بھائی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اللہ دے ولی آکے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے شروع کی تھوکی کرنے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ اللہ والا دے جو بھی ہے جتنے بھی ہے یہ گلدستہ جڑا ہے نا یہ سارے دے سارے انہاں دے اتے جب بھی کوئی آؤ کھائیے جب بھی کوئی لوگ کھائے جب بھی کوئی تکلیف ہے جب بھی کوئی غم ہے انہاں دا ہور کوئی کم نہ ہے جی گر کے سجدے چڑھائے ہوئے اللہ دے حضور رونا دھونا خدا دے پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب بیٹا جدا ہوئے غم دے کول نڈھالن دکھے تکلیفے لیکن زبان نال کیا اہدل کہ انما اشکو بصری وحزنی الاللہ کہ میری ہنجو میرے دکھ میری تکلیفہ میرا غم یہ سب دا سب میں کہتے سامنے رکھیں اللہ دے جا یارا اللہ دے سامنے جناب سیدنا یونس علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر اللہ دے نبی قوم کو ناراض ہو کے چلے گئے اگو دریا ہوئے بیڑی تے سوار ہوئے اور
بیڑی درمیان دریا دے اندر گمر گھیرائیں پہ پھنس دیئے بیڑی والے فیصلہ کریں قرآن اندازی کرو پتہ چل دے کوئی بندہ ہے جڑے اپنے آقا کو ناراض ہو کے آئے تاکہ بیڑی تو لہوں تے بیڑی بچ بجنے قرآن اندازی دے اندر نہ حضرت یونس علیہ السلام دا نکل لے اے سارے پروگرام بڑھا کے اللہ دے نبی کو ادھن میاں مہربانی کر ساری بیڑی تو لے حضرت یونس علیہ السلام چھلانگ لیندن بیڑی تو چھلانگ لیندن اللہ نے فرمایا او مچھلی جی میرا پیغمبر آنا پہ بیڑی دے نزدیک ہوئن منہ کھول گل میرے نبی کو اپنا مہمان بناؤنے اللہ تا میرا لقمہ بڑھوے سل میری غذا بڑھوے سل ہمارا نانا مچھلی اے تیرا اختیار نہیں ہے بس جو تیرا اختیار ہے وہ اے ہے بیڑی دے نزدیک ون منہ کھول اتنا کرنا تیرا کم ہے تے تیرے اپنے نبی کو تیرے پیٹ دے اندر جلے آسی ای پیٹ کو ایئر کنڈیشن نما مکان بناونا میں اللہ رب العالمین لکم میں پیغمبر مچھلی دے پیٹ دے اندر آئے مچھلی چل رہی ہے رات دا اندھیرا دریا دا اندھیرا تہبت دریا دا اندھیرا جب کئی اندھیریاں دے اندر اللہ دا نبی پہنچے ہن کوشش کرے دن یہ تبیا تکلیف کی میں نکل سو نہیں نکل پہ سمجھے لیکن اس تکلیف دے اندر اس امتحان دے اندر اس آزمائش دے اندر بھی اللہ دے نبی نے کہ کو سجیا اللہ دے چاہ کہ کو پکاریا اللہ دا قرآن نہ دے فرمایا وَظَنُّونِي إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہ دے نبی تے دکھ ہے امتحان ہے آزمائش ہے تکلیف ہے سڑے لے کے کوپائن ضرور بولو اس واسطے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یوں آکھے کہ انبیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی کہ تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے بس بھئی میرے دوستو حضرت تشریف گلنا ہے میں گل اپنی مقامہ یاد ہوئے تو اپنی میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر دے اندر تشریف گلنا ہے بیوی محترمہ نے زوجہ محترمہ نے تسلی نال بہائے روٹی سامنے رکھیے وضو کرائے انہا نماز پڑھیے بیٹے دا جب پوچھے نے انہا کہ حدعت النفس اودے سہواں دو آرام آگئے گل یاد ہے نا سہواں دو کیا آگئے آرام آگئے حضرت جابر سمجھے شاید دکھ جو ہے تکلیف ہے بیٹا ستا پائے آرام نال رات گزاری نے شباشی ہوئیے تہجد دے ٹائم اٹھن وضو غسل فرمائے نے توجہ ہے گھر والی آدھی ہے میرے سرتاج ایک مسئلہ تا دسو میرے سرتاج ایک مسئلہ تا دسو فرمایا کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں امین کو لو کوئی امانت رکھی ونجے تے وقت والا امانت رکھن والا آ کے اپنی امانت طلب کرے وہ امانت او کو واپس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے
آپ نے فرمایا یہ کسی گل ہے؟ جڑا امانت دار ہے وہ کو تو چاہیے جائے امانت رکھیے او دی امانت کو منو عن جیویں ہائی اویں واپس کرے، بغیر کہیں تغیر و تبدل دے، بغیر کہیں چورو چرا دے، منٹ نہ لاوے، امانت واپس کرے۔ حضور فرمائے لا ایمانا لمن لا امانت لا، وہ بندے دا ایمان ہی کہنی جڑا امانت دار نہیں۔ فرمایا وہ واپس کرے۔ اچھا وقت گزارش ہے میرے خاوند میرے سرتاج، اللہ نے ساکو بیٹا امانت دے طور تے دیتا ہا، جڑی امانت انہیں دیتی ہے کل شام انہیں واپس منگی ہے، کل شام انہیں وہ امانت واپس منگی ہے، تو میں وہ امانت رب دے حوالے کر دیتی ہے، رب دے سپرد کر دیتی ہے۔ سائیں دی خدمت سلام بھی عرض کرائے میرا، تو سائیں کو اکھائے تشریف گھنا سن، سارے بیٹے دا جنازہ بھی پڑھے سن۔ توجہ ہے؟ فرمایا تمہیں اویلے کیوں نہیں رسیا میرے سرتاج، تو سا تھکے ہوئے آئے ہوئے، دور دراز دا سفر کر کے آئے ہوئے، میرا ایمان و یقین ہے کہ بیٹا کوئی واپس تناوے گے نہ سکتے، تو میں تو کو کیوں دکھا کر رہا، تو کو کیوں اوکھا کر رہا؟ اگے سفر دیا اتنی تکلیفاں، وقت سا ساری رات بیٹے دے غم دے اندر دکھ دے اندر مضطرب و پریشان رہو ہا، تو بھائی گھر دے اندر اگر اسلامی تعلیمات دا فروغ ہوئے، اسلامی تعلیمات ہوئے، تو پیچھے ایک معاشرہ جڑا ہے نا یہ سدھر سکدے۔ جو اماں دی گود جڑی ہے نا یہ سب تو پہلا مدرسہ ہے، سب تو پہلا کیا ہے؟ مدرسہ ہے۔ جلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے واسطے حضرت اسماعیل کو سڈے، بیٹا ادھر آؤ، آپ آئین آخری گل عرض کریں نہ کیا، تو آپ نے آکھے ابا جی بیٹا جی میرے اللہ نے میرے کو حکم دیتے کہ انی اذبحکا، میں خواب وچ ڈٹھے میں تے کو ذبح پیا کرے نا، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے؟ حوصلے والا بیٹا، صبر والا بیٹا، نہ یہ آکھے جو کیوں، نہ یہ آکھے کس واسطے، نہ یہ آکھے ابا تو تے بچپن دے اندر چھوڑ کے میں کو چلیا گیا ہمیں، تے میری بات ہی نہیں پوچھی۔ فرمایا نہیں بابا جان افعل ما تؤمر، وہ کچھ کر گزرو جیسا رب نے حکم دیتے ہیں، وہ کچھ کر گزرو۔ علامہ اقبال نے جرلے ای کو پڑھے نا پیچھے اتھا ہی لکھے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کیا ہا کیا ہا؟ میں آکھے علامہ اقبال اے فیضان نظر بھی ہے، اے مکتب دی کرامت بھی ہے۔ فیضان نظر ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، اور مکتب ہے اما ہاجرہ دی جھولی۔ تو میرے دوستو میرے بزرگ چند گزارشات تمہاری خدمت دی اندر میں عرض کی تن اصل اور مفصل۔ نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ نہ محشر دا ڈرتے، نہ محشر دا ڈرتے، نہ دوزخ دا غم ہے، نظر مصطفیٰ دی خدا دا کرم ہے، نظر مجتبیٰ دی خدا دا کرم ہے۔ گناہگار
रहमत ते जिसदा ध्याने खताकार उम्मत ते जिसदा ध्याने करे हर ते रहमत मुहम्मद दिशाने करे हर ते रहमत मुहम्मद दिशाने इहो बेकसानाल इहो बेकसानाल रखदा करम है नजर मुस्तफा दी खुदा दा करम है लखां दे डिठे काज बिगड़े संवर दे इधर दे गदागर शहनशाह नजर दे रखा भाग वाले जिथे भी कदम है नजर मुस्तफा दी खुदा दा करम है आखिरी मिसरा जोर न लग सुभान अल्लाह मुहम्मद है बेआसरा दा सहारा मुहम्मद है बेआसरा दा सहारा नहीं उस दी रहमत दा कोई किनारा यतीमात शफकत यतीमात शफकत इदी दम बदम है नजर मुस्तफा दी खुदा दा करम है न महशर दा डर ते न दोज़ख दा गम है।